بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دل دہلا دینے والا عبرت ناک واقعہ ہے۔ چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دونوں ہی رحمت ہوتی ہیں۔ نادیہ اور سعدیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو یہ پسند نہیں تھا۔ وہ ان کے باپ اسحاق سے کہتے رہتے کہ بیٹیاں تو پرائے دھن ہوتی ہیں، کل کو بیاہ کے چلی جائیں گی، تمہارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری جائیداد کا وارث کوئی بھی نہیں ہے۔ روز تانے سن سن کے ان کا باپ اسحاق تنگ آ گیا۔ وہ ماں پہ سوکن لے آیا، دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی جو کی ہے، اس ماں نے آتے ہی گھر اپنے قبضے میں کر لیا۔ خوبصورت تھی، جوان تھی، باپ اس کے آگے پیچھے گھومتا۔ اس نے نادیہ اور سعدیہ کو نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی عورت ہے نا، اپنی بےزتی برداشت کر سکتی ہے، اپنی اولاد کی بےزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ان سے کام بھی کراتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، نادیہ اور سعدیہ کے ماں اور باپ کے سامنے ان کو مارا اور تانے دیتی اس کی ماں کو، تو بیٹا پیدا کر کے نہیں دے سکی نا، دیکھنا میں بیٹا پیدا کر کے دوں گی۔ ماں کو اس بات کا اتنا غصہ آیا، اپنی بےزتی برداشت کر لی، پر جب بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانا برداشت نہ ہوا، دونوں بیٹیوں کو لیا اور میکے آ گئی۔ ماں نے ویلکم کیا۔ جب چند ماہ گزرے نا، اسحاق نے دیکھا کہ بیوی واپس نہیں آئی۔ مرد کو مردانگی جو تھی نا، اس کی جاگ گئی۔ غصے میں بیوی کو طلاق بھیج دی۔ طلاق ہوئی ہے تو نانی کہتی ہے اپنی بیٹی سے اور نواسیوں سے، پریشان مت ہونا، میں اپنی اوقات سے بڑھ کے تمہیں پالوں گی، پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی اور اچھی جگہ پہ شادی کروں گی۔ اسحاق جس نے طلاق دی تھی، اب اس کی جو نئی بیوی تھی، اس سے بھی اس کو دو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسحاق بڑا پریشان کہ پہلے میں نے جان چھڑائی ہے بیٹیوں سے، اس نے بیٹیاں پیدا کر دی ہیں۔ اسحاق کو ایسے راہ چلتی ایک بدکار عورت مل جاتی ہے، اس سے شادی کر لی۔ جو بدکار عورت تھی، اس کے نین نقش بڑے اچھے تھے، اس میں نزاکت بڑی تھی۔ اس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کرنا اسحاق سے زمین، جائیداد، دکان سب اپنے نام کرا لی۔ ادھر اسحاق کو معلوم پڑتا ہے جو اس کی پہلی بیوی ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی رکھی ہے۔ اسحاق کو اس بات کا بڑا غصہ لگتا ہے کہ وہاں سے مخبر جو تھے نا، اسحاق کو پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ اسحاق اپنے ساتھ 4-5 بدماش لیتا ہے، اسلحہ لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے پنڈال میں، اور جاگتے للکارتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کسی کی کیا جرأت ہے کہ باپ کے بغیر بیٹیوں کی شادی کرے۔ جو لڑکوں کا باپ تھا وہ آگے آتا ہے، کہتا بھائی صاحب جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ بیٹیوں کے باپ ہو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو اور بدیا کر دو۔ وہ کہتا تو ہوتا کون ہے کرنے والا۔ وہاں بحث جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جب جھگڑا بڑھا ہے تو اسحاق نے خود ہی فون کیا پولیس کو اور پولیس کو بلا لیا۔ پولیس آتی ہے، تینوں فریقوں میں صلح کرنے کی کوشش کرتی ہے، لڑکی والے، لڑکے والے اور اسحاق میں، لیکن اسحاق وہاں ذلیل کرنے آیا تھا۔ ادھر کمرے میں نادیہ اور سعدیہ، اس کی ماں اور اس کی نانی، یہ رو رہے ہیں۔ نادیہ نے سوچا کہ آج چپ رہنے کا موقع نہیں ہے، اپنی بہن کو ساتھ لیا اور پولیس والے کے سامنے کہتی ہے، سر جی یہ میرا باپ ہے جو آج ہمیں ذلیل کرنے یہاں پہ آ گیا۔ جب ہماری ماں اور ہماری نانی نے روپیہ روپیہ جمع کر کے، محنت کر کے پال کے اس قابل کیا ہے کہ آج ہماری شادی ہو رہی ہے، ہمارے باپ کو ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی، یہ ہمیں ذلیل کرنے آیا یہاں پہ۔ اسحاق کو اس بات کا اتنا غصہ آتا ہے کہ باپ کے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ اسحاق نے زوردار تھپڑ مارا ہے۔ تھپڑ کی آواز سے پورا حال خاموش ہو گیا، اور وہاں پہ جو دلہا تھے دونوں، وہ اپنی بیویوں کے دفاع میں آگے آتے ہیں، گتھم گتھا ہوتے ہیں۔ پولیس بھی اسحاق کو مارتی ہے، اور وہاں پہ ان کا نکاح کرانے کے بعد پولیس لے کے آتی ہے اسحاق کو حوالات میں، مار پیٹ کرتی ہے، ٹکور کرتی ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے، اور پوری رات تھانے میں رکھتی ہے، صبح چھوڑ دیتی ہے۔ جب صبح چھوٹ کے گھر آتا ہے تو گھر میں اس کی دوسری بیوی کے بھائی آ گئے۔ وہ کہتے ہیں تو کتنا بے شرم انسان ہے، تو نے اپنی پہلی بیوی جو وفادار تھی، اس کی بچی کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، ہماری بہن کے ساتھ ایسے ہی کرے گا، دے ہماری بہن کو طلاق۔ دوسری بیوی کے بھائی زبردستی طلاق لے کے اپنی بھانجیاں ساتھ لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں گھر۔ تو اسحاق گھر سے نکل گیا، آوارہ گھومتا رہتا۔ اور وہ تیسری بیوی تھی، اس نے مکان، دکان، جائیداد سب اپنے نام کرا لی تھی، وہ سب کچھ بیچتی ہے
دھن دولت اکٹھا کرتی ہے اور نکل جاتی ہے، 9 2 11 ہو جاتی ہے۔ اسحاق جب گھر آتا ہے، گھر میں اور لوگ دیکھتا ہے، حیران پریشان۔ وہ کہتا ہے تم لوگ کون ہو؟ وہ کہتا ہے تمہاری بیوی سے میں گھر خریدا ہے۔ اسحاق کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ وہ گلیوں میں بیٹھا رہتا، اپنے آپ سے باتیں کرتا، بچے اس کو پتھر مارتے، وہ بچوں کو پتھر مارتا، جگہ جگہ زخم ہو رہے تھے، اور اپنے آپ سے باتیں کرتا کرتا کبھی نالیوں میں گر رہا ہے، کبھی کہیں گر رہا ہے۔ کوئی اس کو ترس کھا کے روٹی دیتا، کوئی نہ دیتا۔ ایک دن جو اسحاق کی بڑی بیٹی نادیہ ہے، وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے کسی پاگل کو بچے پتھر مار رہے ہیں، تو وہ چیخ رہا ہے، وہی پتھر مار رہا آگے سے۔ نادیہ نے آگے کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرا باپ ہے، کیسا بھی ہے میرا باپ ہے۔ وہ بھاگی بھاگی گھر جاتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ میرے ساتھ چلو، بچے میرے باپ کو مار دیں گے، اس کو گھر لے کے آؤ۔ وہ کہتا ہے نادیہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا یاد ہے؟ پورے پنڈال کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ وہ کہتی ہے میرا باپ ہے، میں نے معاف کیا، ایک بار میرے ساتھ چل گھر لے آؤ۔ نادیہ کا شوہر نہ چاہتے ہوئے اس کو لے کے آتا ہے، گھر لے کے آتے ہیں، اس کے بال کاٹتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں۔ نادیہ کا شوہر غسل دیتا ہے، اس کو کپڑے بدلتے ہیں، اور جو زخم تھے نا ان پہ نادیہ مرہم پٹی کرتی ہے۔ جیسے جیسے مرہم پٹی کرتی ہے سکون تو ملتا ہے، پر جو اس ایسے لگتا ہے کہ باپ کی نا اب وقت نہیں ہے، ایسے اونچی زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ ڈاکٹر کو بلاتی ہے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے بس پتہ نہیں آج ہے یا کل ہے۔ نادیہ اپنی ماں کو اور بہن کو فون کرتی ہے جلدی آ جاؤ، باپ کا آخری وقت چل رہا ہے۔ وہ جو جتنا بھی جب بڑی اس کا کہنا میں جب نادیہ کی ماں آتی ہے نا تو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اس نے پہچان لیا ہو، اور جیسے ہی پہچانا اپنی بیوی کو، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے ہیں، اور ہاتھ جوڑتا ہے اپنی بیوی کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے۔ شاید اس نے مرنے سے پہلے معافی مانگنی تھی، اور ساتھ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، مر گیا، دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی میت پہ نادیہ شور مچاتی ہے، وین کرتی ہے ابا میں نے تجھے معاف کر دیا، ہمیں تھپڑ مارنے والا گالی دینے والا باپ کہاں سے ملے گا، ایک بار واپس آ جا، میں تجھے معاف کر دیا۔ وین کرتی ہے، کیسی بھی تھی بیٹی تھی۔ اور جو اسحاق جس نے اپنے خاندان کو آگے چلانے کے لیے وارث کے لیے ایک نہیں دو نہیں تین تین شادیاں کی، نہ اس کے پاس وارث ہے، نہ اس کے پاس بیوی ہے، نہ اس کے پاس جائیداد ہے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو اسحاق کے ساتھ ہوا صحیح ہوا یا اس سے برا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نہ کرے ایسے کسی بہن بیٹی کو طلاق ہو اولاد کی وجہ سے۔ ہمارا معاشرہ بہت ظالم ہے، کسی کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے اور آنسو پوچھ نہیں سکتے۔ کسی کا کچھ نہیں کیا، اسحاق کو کس نے اسحاق کو کس نے برباد کیا؟ لوگوں کے تانوں نے، رشتہ داروں کے تانوں نے۔ یہ نہ آپ کو ہنستا دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کے آنسو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ ویڈیو کے بارے میں ویڈیو کیسی لگی لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔